السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً 80 برس قبل اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کروں گا۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے شامی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً 80 برس قبل کا ہے۔ یمن میں دو نواس نامی ایک بادشاہ تھا جو کافر مشرک تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجوسی تھا، تاہم یہ ایران کے بادشاہ کے زیر اثر تھا اور اس بادشاہ کی حیثیت وائسرائے کی طرح تھی۔ اپنے علاقے میں با اختیار تھا۔ اس کے ہاں ایک جادوگر تھا جسے امور مملکت میں بڑا عمل دخل حاصل تھا۔ بادشاہ اسے مشورہ طلب کرتا تھا۔ ناظرین، اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ نجومی وغیرہ سے خدمات حاصل کرتے تھے جو اپنے فن کے مطابق حکمرانوں کو مشورہ دیتے تھے۔ جس طرح آج کل مشورے ڈاکٹروں، انجینئروں یا سائنسدانوں سے لیے جاتے ہیں، اس زمانے میں جادوگر قسم کے لوگ حکومت کے مشیر ہوتے تھے۔ ناظرین، شاہ یمن کا ساحر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی قابل اور ذہین لڑکا تلاش کرو جسے میں اپنا فن سکھا سکوں، جو میرے بعد تمہارے کام آئے۔ چنانچہ اس کام کے لیے ایک ہوشیار لڑکا منتخب کر کے ساحر کے حوالے کر دیا، جس نے جادوگر سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ اتفاق ایسا ہوا، جس راستے پر لڑکا ساحر کے پاس جاتا تھا، اس راستے میں راہب کا عبادت خانہ تھا۔ وہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر تھا۔ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا، حتیٰ کہ اس کا دین قبول کر لیا۔ راہب نے اس کی تربیت اتنی اچھی کی کہ وہ بچہ صاحب کرامت بن گیا۔ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی مودی جانور نے راستہ روک رکھا تھا۔ وہ کوئی خوفناک شیر یا اژدہا تھا جس کی موجودگی میں لوگوں کا اس راستے سے گزرنا محال تھا۔ لوگ سب پریشان تھے۔ اس لڑکے کو علم ہوا تو اس نے ہاتھ میں بڑا پتھر رکھ کر دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے ہاتھ میں اس پتھر سے یہ مودی جانور ہلاک ہو جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اس پتھر سے جانور ہلاک ہو گیا اور اس کی کرامت کی وجہ سے بچہ بڑا مشہور ہو گیا کہ یہ کوئی بڑا علم جانتا ہے۔ اسی دوران ایک اندھا شخص لڑکے کے پاس آیا اور اس کی آنکھیں اچھا کرنے کی درخواست کی۔ لڑکے نے کہا، اچھا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر تو اس پر ایمان لے آئے تو میں تیرے حق میں دعا کروں گا، اللہ تمہیں بینائی عطا کرے گا۔ وہ اندھا شخص ایمان لے آیا، لڑکے نے دعا کی اور اللہ نے اسے بینائی عطا کر دی۔ اس کرامت کے ظاہر ہونے سے وہ اور زیادہ مشہور ہوا اور اس نے اس طریقے سے تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ وہ ہر کسی سے یہی کہتا، میری تو کچھ طاقت نہیں، کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یعنی وحدہ لا شریک ہے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلا کر کہا کہ اب تم جادو کے ماہر ہو گئے ہو اور علم حاصل کر لیا ہے۔ پہلے تو لڑکے نے حقیقت حال کو چھپانے کی کوشش کی، مگر اصل بات ظاہر کر دی۔ لڑکے نے صاف صاف کہہ دیا، یہ جادو وغیرہ کچھ نہیں، نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سخت ناراض ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد بادشاہ نے راہب اور اندھے کو بلایا جو لڑکے کی دعا سے بینا ہو گیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے ڈرایا اور دھمکایا اور پھر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ، اگر یہ اپنا دین ترک کر دے تو چھوڑ دینا، ورنہ پہاڑی کی چوٹی سے نیچے گرا دینا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو کرندے لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے تھے وہ خود گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اس واقعے سے بادشاہ کو سخت رنج ہوا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے گہرے پانی میں لے جاؤ اور اسے اپنا دین چھوڑنے کی دعوت دو۔ اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوا تو اسے غرق کر دو۔ اللہ کی مدد وہاں بھی شامل حال ہوئی اور حکومت کے کرندے خود ڈوب گئے اور لڑکا پھر واپس آ گیا۔ اب تو بادشاہ کو سخت تشویش ہوئی۔ لوگ بچے کے حالات دیکھ کر بہت تیزی سے ایمان لا رہے تھے اور بادشاہ کی آتش کا انتقام مزید بڑھک رہی تھی۔ اس نے خندق کھدوائی اور ان میں آگ لگا دی اور ہزاروں کی تعداد میں ایمان والوں کو ان میں بڑے بڑے آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا اور زندہ جلا دیا۔ ناظرین، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ان میں ایک ایماندار عورت بھی لائی گئی جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا۔ آگ کے شعلے دیکھ کر عورت کو تردد پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی عطا کی اور وہ کہنے لگا، اے ماں، صبر کرنا، تم حق پر ہو، گھبرانا نہیں، اگرچہ آگ میں ڈال دی جاؤ۔ اس صاحب کرامت لڑکے کو ہلاک کرنے کے لیے جب بادشاہ کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس لڑکے نے خود بادشاہ کو تجویز پیش کی، اگر تو مجھے ضرور ہی ہلاک کرنا چاہتا ہے تو مجھے کسی اونچی جگہ پر کھڑا کر کے مجھ پر تیر چلاؤ، اور تیر چلانے والا تیر چلاتے وقت یہ لفظ ادا کرے، یعنی اس بچے کے رب کے نام پر تیر چلاتا ہوں۔ چنانچہ اس تجویز پر لڑکے کو بلند جگہ پر لٹکا کر تیر چلایا گیا اور اسے تیر لگا اور وہ فوت ہو گیا، اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ نظارہ ہزاروں آدمی دیکھ رہے تھے، وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ بادشاہ آتش و غیظ و غضب میں بھڑک اٹھا
اور اس نے ہزاروں آدمیوں کو آگ کے ان بڑے بڑے کھنڈروں میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ یہ ایک سچا اور اسلامی اور تاریخی واقعہ ہے جس کی حقیقت قرآن مجید کی سورۃ البروج میں بیان کی گئی ہے۔